اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کا تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ سورۃ النساء مدنیہ۔ شان نزول۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرا لے۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق میں فیصلہ صادر فرما دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ بحوالہ تفسیر خزائن العرفان۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور اپنے دوست احباب سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔